طور آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون ام تقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ طور کی آیت نمبر 29 سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قریش کے جو بے سر و پا اعتراضات تھے ان کا جواب بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ ان کی زبانوں سے کچھ ہونے والا نہیں، وہ جو چاہیں کہتے رہیں اور جیسا چاہیں کہتے رہیں۔ ارشاد فرمایا فذکر، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھاتے رہیے، ذکر نصیحت کرتے رہیے۔ فما انت بنعمت ربک، پس آپ اپنے رب کی مہربانی سے بکاہن، نہ تو کاہن ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی مجنوں ہیں، نہ دیوانے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے آپ کو جادوگر کہیں، دیوانہ کہیں، مجنوں کہیں، جو چاہیں کہتے رہیں۔ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا صدقہ نہ تو کاہن ہیں نہ مجنوں ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ نالائق لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون، اور ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق گردش زمانہ کا کہ پھر کب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا جب یہ اپنی زبانوں سے کہیں گے کہ یہ قرآن شاعری تو نہیں، اور پھر اسی دور میں انہوں نے ایسا کہا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اترنے والی ہر آیت کو لکھوا کے بیت اللہ شریف کی دیوار پہ لگا دیتے تو ان کے بڑے بڑے نامی گرامی شاعر آتے، وہ جب اسے پڑھتے تو خود کہہ اٹھتے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ شاعری ہے، نہ یہ کسی انسان کا کلام۔ تو اب انہیں اور کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا، جس وجہ سے وہ یہ کہہ دیتے، یا تو حضور کو دیوانہ کہتے یا اترنے والی کتاب کو شاعری کہہ دیتے کہ یہ رات کو جو شعر لکھتا ہے صبح لا کے سنا دیتا ہے۔ جواب اللہ کریم نے دیا، فرمایا کل، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہیں بس اتنا فرما دیجئے، تربصوا، انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنے والے میں سے ہوں جب اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے، فیصلہ فرما دے، جب میرا رب فیصلہ فرما دے گا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جو کہتے ہو کہتے رہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی میرے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ام تأمرہم، کیا حکم دیتی ہے انہیں، احلامہم، ان کی عقلیں، بہذا، ایسا کرنے کا؟ کیا وہ اپنی عقلوں سے یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کہنے پر مجبور کرتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہی لوگ سرکش ہیں، حد سے بڑے ہوئے ہیں، طاغون سرکش، حد سے بڑے ہوئے۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی قرآن گھڑ لیا ہے، اپنی باتیں ہیں ان کی، تقولہ ان کی اپنی زبان کی کئی ہوئی بات، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، در حقیقت یہ بے ایمان ہیں۔ اب قرآن جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والے ہر تیر، ہر انگلی کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا یہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی گھڑی گھڑائی باتیں، آپ کے قول ہیں؟ حقیقت یہ ہے لا یؤمنون کہ یہ بے ایمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔
فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، چلو اگر یہ انسان کا کلام ہے تو رب چیلنج کرتا ہے اس جیسی کوئی ایک ہی آیت لے آؤ۔ قرآن عظیم کے 3 مقامات ہیں جہاں اللہ نے قرآن کی بابت خود چیلنج کیا، پہلے پارے میں، پھر 17ویں میں، پھر یہاں۔ ہے کوئی جرت؟ اگر کہتے ہو کہ میرا حبیب رات کو خود لکھ لکھا کے لے آیا ہے، یہ اس کی اپنی گھڑی گھڑائی باتیں ہیں، تو پھر تم انسان نہیں ہو؟ لاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ فَلْيَأْتُوا، پس لے آؤ، بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، اس کی کوئی ایک بھی حدیث، کوئی ایک آیت، اس کا مقابلہ کرو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ اپنے دعویٰ جو کر رہے ہیں اس میں وہ سچے ہیں تو اپنے دعوے کی دلیل لائیں، کوئی ایک آیت لکھ لائیں اس کے برابر کی۔ وہ ایک شاعر تھا ان کا، اس نے کہا اچھا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، میں لکھتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ مجھے 1 مہینے کا وقت دے دیں، میں ایک کمرے میں بند ہو جاتا ہوں، میں قرآن کا جواب لکھتا ہوں، تم یہ کرو کہ تم میرے بیوی بچوں کا خرچ اٹھا لو اور مجھے وہاں کھانا پہنچاتے رہو اور مجھے لکھنے کی چیزیں بھی دو۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، قرآن کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے اس کو کمرہ بھی دیا، لکھنے کے سارے سامان بھی فراہم کیے، اس کے بچوں کا خرچہ بھی اٹھا لیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی، وہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اب وہ کیا کرتا، وہ اپنی شاعری میں قرآن کے مقابلے میں، مختلف آیات کے مقابلے میں لکھنے کی کوشش کرتا، لکھتا، لیکن عرب تھے نا، وہ خود جانتے بھی تھے، بڑے بلیغ اور فصیح تھے، خود ہی لکھتا، خود ہی پھاڑ دیتا، کہتا ہو یہ تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لکھتا رہا، پھاڑتا رہا، لکھتا رہا، ضائع کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کے آس پاس ڈھیر لگ گئے۔ جب مہینہ گزر گیا تو وہ سارے آئے، انہوں نے کہا جناب اب آپ نے تو اب مقابلتاً قرآن عظیم کی جو شاعری ہے اس کے مقابلے میں بہت کچھ لکھ لیا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں میں نے کوشش تو بہت کی ہے، لیکن میں ایک ہی آیت کے مقابلے میں لکھ سکا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کے برابر میں نے لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا الوبر مل وبر وما ادراک ما الوبر۔ وبر عربی زبان میں کہتے ہیں بلی کو۔ کہنے لگا بلی، اور تمہیں کیا معلوم کہ بلی کیا ہے؟ تو اس کے اپنے ہی سارے جتنے وہ شعراء تھے اور جاننے والے تھے عرب دان، انہوں نے کہا ظالم یہ کہاں قرآن کا مقابلہ کرتا ہے، تو نے یہ لکھا ہے اتنے 1 مہینے میں، نے اس کو سزا بھی دی اور اس کے منہ پہ بھی مارا کہ تو نے کیا کیا۔ تو اس طرح کر کے آج تک کوئی قرآن کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ تو اللہ کریم نے چیلنج کیا کہ اگر تم میرے حبیب کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ گھڑا گھڑایا لے آتا ہے تو تم کیوں نہیں گھڑ لیتے؟ تم بھی تو انسان ہو، کوشش کرو ان کانوا صادقین، اگر وہ اس اپنی بات میں سچے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی خالق کے؟ اپنی ذات پر ہی غور کر لیتے، کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا وہ خود اپنے خالق ہیں، اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ یہی پوچھ لیں میرے حبیب ان سے۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے زمین و آسمان بنائے ہیں؟ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ یقین سے معروم ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، یقین کی دولت ان کے پاس نہیں ہے اور ٹمک ٹوئیاں کھا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے قبضے میں ہیں اللہ کے خزانے؟ ام ہم المسیطرون، یا انہوں نے اس پر تسلط جمایا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے اللہ کے خزانوں پر؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ خود ماننے کے لیے تیار تھے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا پس میرے حبیب ان سے سوال کرو کیا یہ خود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنی ذات کو خود بنا لیا ہے؟ کیا یہ زمین و آسمان کے مالک و خالق ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مانیں جو خالق ہے یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور اسے تسلیم کیے بغیر تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں۔ آج یہیں ختم کرتے ہیں آیت نمبر 27 پر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ رب کریم نے جتنے بھی سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اٹھے ان سب کا جواب خود ارشاد فرمایا ہے، وما علینا الا البلاغ۔